إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذہ اسکول اور عزت ماں ٹیچرز اور پیارے بچوں اسٹوڈنٹس، آج آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ آج آپ کو ایک بہترین اور اچھے اسکول میں اچھی تعلیم دینے والوں کی سرپرستی میں آپ لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، بوڑھے اور بچے کے لیے بالکل ضروری ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت چاہتے ہیں. آج آپ لوگوں کی عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ صبح نیند میں سے اٹھ کر اپنی ماں باپ کی جستجو سے، اپنے پیرنٹس کی جستجو سے، ان کی محبت سے اسکول کو بھیجے جاتے ہیں. اور اسکول میں آنے کے بعد آپ کو اسکول کے اندر دوسرے ماں باپ ملتے ہیں، ماں باپ کی شکل میں ٹیچرز ملتے ہیں، اور ٹیچرز آپ کی زندگیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. اور جب آپ لوگ اچھی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور اچھے اچھے کریشنز کرتے ہیں اپنی کلاسوں میں، اچھا لکھ کر لاتے ہیں، اچھا ہوم ورک کرتے ہیں، اچھی ٹیچر کی
جو پڑھائی ہے اس کو سمجھتے ہیں, بورڈ پہ جو ٹیچر لکھاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو اچھا لکھنے کی اور سمجھنے کی, پھر ریڈ کر کے ٹیچر کو اپنا جو ہے ہوم ورک اور اپنا یاد کیا ہوا سبق بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو بہت سے گڈ نمبرز ملتے ہیں, اچھے اچھے نمبر سے آپ لوگ پاس ہوتے ہیں, ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ٹیچرز آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم بھی چھوٹے تھے, ہم بھی اسکول میں جاتے تھے, ہمارے بھی ٹیچرز تھے. جب تو ایسی سہولت نہیں تھی, ایسے بلڈنگاں نہیں تھے, بالکل چھوٹا موٹا ماحول رہتا تھا, ایک جھاڑ رہتا تھا, بڑا گراؤنڈ رہتا تھا. تو گراؤنڈ کے اندر کلاساں رہتے تھے, کلاسوں میں جا کے بچے بیٹھ جاتے تھے, لکڑی کے بنے ہوئے پارٹیشنز, وہ کلاسوں میں جا کے بیٹھ جانا. پھر اس کے بعد وہاں پڑھنا کہ ان سے ٹیچر مارتے تھے پڑھ کے نہیں آئے تو. نہ موبائل تھا, نہ لیپ ٹاپ تھا, نہ کمپیوٹر تھا, ٹی وی تھا بلیک اینڈ وائٹ, اس کو دیکھتے تھے. پھر رات کو ہوم ورک کرتے تھے, اور جو بھی ٹیچر پڑھاتے تھے اچھا پڑھتے تھے, آگے سنتے تھے. پھر جس طرح بھی دور کا جو تعلیمی نظام سسٹم تھا اس دور سے پڑھ کے یہاں تک پہنچے. لیکن آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے, ان بچوں کو ماشاءاللہ کافی اچھی سہولت ہے. آپ کے لیپ ٹاپ ہے, آپ کے موبائل کی کلاسز ہے, آپ لوگ اچھا پڑھنے لکھنے کا ذہن ہے, سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں, کھیل کود کا ماحول ہے, ٹیچرز بڑے اچھے ہیں, اسکول کا ماحول بڑا اچھا ہے. آپ کے اسکول میں بیٹھنے کے لیے فین ہے, آپ کے اسکول میں بیٹھنے کے لیے اے سی ہے, لائٹ ہے, پینے کا پانی صاف ہے, ٹوائلٹ کو جانے کے لیے صاف ہے, انتظام ہے, پڑھنے کے لیے انتظام ہے, بہترین انتظام آپ کے اسکول کو دیا جا رہا ہے. تو جب بہترین انتظام اسکول کو دیا جا رہا ہے, اسکول کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے, تو آپ کا بھی کیا کام ہے؟ اچھی طریقے سے پڑھنا, اچھا جو ٹیچر سمجھائے اس کو سمجھنا, اور جو ٹیچر ہوم ورک دے اس کو دل لگا کے پڑھ کے اس کو لے کے آ کے ٹیچر کو بتانا, ٹیچر سے گروپ لینا, اچھے نمبرز لینا. اچھے نمبرز لینا, اچھے نمبرز لینا, اور اچھی طریقے سے پڑھ کے آ کے ٹیچر کو بتانا. پھر ٹیچر کی اور ممی پاپا کی جو ہے شاباشی حاصل کرنا. تو اسی طریقے سے میں ٹیچرز کو بھی, میں جہاں بھی جاتا ہوں, بہت سے اسکولز میں, بہت سے کالج میں, یونیورسٹیز میں, پرسوں ہی ایک اسکول میں لیکچر ہوا تھا میرا کافی, الصفا ہائی اسکول تاڑبن, اور کافی اسکولز کے فیڈریشن سے میرے تعلقات ہے, کافی کالج والوں سے میرے تعلقات ہے. اور بہت سے اسکولز میں ہماری ایک فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل کمیٹی ہے, سابق صدر جمہوریہ ہند صاحب کے نام سے, اور تقریباً میں 14-15 سال سے جو ہے اس کو چلا رہا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے 14-15 سال سے ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل کمیٹی اسکولز کے بچوں کو ایوارڈ دیتے آ رہی. ہر سالانہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ایوارڈ ہوتا, جس میں ٹیچرز کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, بچوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, اور جو بچے اچھا پڑھتے ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے پروگرام میں کافی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ جو بچے انعام لیتے ہیں, جو بچے ایوارڈ لیتے ہیں, ان بچوں کو وہ بڑے بڑے لوگ بھی انعام دیتے ہیں. ان لوگوں کو کیش پرائز بھی دیتے ہیں, اور ان لوگوں کو انعامات دیتے ہیں, اور بہت سے ان لوگوں کو ہماری تنظیم کی جانب سے بہترین اسٹوڈنٹ کا ایک ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اور خاص کر ٹیچرز کو, کیونکہ میں ٹیچرز سے مخاطب ہوں, ٹیچرز میری بات کو ذرا غور سے سنیں, کیونکہ جہاں بھی میں اب تک تقریباً نہیں بولے تو 1000 اسکولز میں, 1500 اسکولز میں تو میں لیکچر دے چکا ہوں, اور ہمیشہ دیتا ہوں. یونیورسٹیز میں بھی دیا, دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تک میرا لیکچر ہوا یونیورسٹی کے بچوں کے لیے. تو جہاں بھی جاتا ہوں, خاص کر جو نئے نئے اسکولز کھلے ہیں, جو نئے نئے ٹیچرز بچوں کو پڑھاتے ہوں, ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں میں, کیونکہ جب ٹیچرز اگر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں, بھائی یہ کتاب ہے, یہ پڑھو, ایسا کرو, ایسا لکھو, یہ کرو. لیکن ہماری قوم کے بچوں کو خاص کر سب سے پہلے ویلیو آف ایجوکیشن بتانا چاہیے. میں ہماری ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل کمیٹی کی جانب سے جہاں بھی پروگرام کرتا ہوں, ویلیو آف ایجوکیشن اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کرتا ہوں. یہ معاملے میں ویلیو آف ایجوکیشن میں بھی ٹیچرز کے لیے رکھتا ہوں, خالی بچے تو سنتے ہی, اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام. تو اسکول میں جب ہم پروگرام رکھتا ہوں میں,
میرا لیکچر ہوتا ہے 1 گھنٹے کا ہر اسکول میں, تو ایک ہی بات ٹیچر سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ بچوں کو ویلیو آف ایجوکیشن سمجھائیے. بیشتر اسکولوں میں کیا کرتے ہیں, بچوں کو بلاتے, پڑھاتے, اس کے بعد جو لنچ ہوتا ہے, انٹرول ہوتا ہے, بچوں کو پھر ایوننگ کلاسز لے لیتے, اس کے بعد خدا حافظ کرتے, ٹیچر بھی گھر کو چلے آتے. لیکن بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اپنی زندگی کو بچوں کے طرز تعلیم کے لیے وقف کر دیتے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر ٹیچرز بچوں کو یہ سمجھائیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے, یہ بنیادی, ابھی یہ چھوٹے بچے ان کو نہیں معلوم, ان کو خالی اتنا ہی معلوم کہ صبح اٹھنا, ممی ڈراتے, پاپا ڈراتے, مارتے نہیں تو رونا, کھانا کھائے نہیں کھائے, ریڈی ہو گئے, پاوا لا کے نہیں تو آٹو انکل لا کے آپ لوگوں کو اسکول کو چھوڑ دیتے, اس کے بعد آپ لوگ آتے, ٹیچر آپ کو پڑھاتے, پھر گھر کو بھاگنے کی جلدی. تو امریکہ کینیڈا میں, ویسٹرن کنٹریز میں جو ماحول ہے, وہ لوگ ڈائریکٹ پڑھاتے نہیں بچوں کو. جس طرح بچے کو امریکہ میں اگر کوئی یہ چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچے کو بخار آ گیا, زندگی میں پہلی بار انہیں انجیکشن دے رہا, تو اس کو انجیکشن دے رہے تو ڈائریکٹ انجیکشن نہیں دیتے باپ جو کھانے پہ ڈال کے. وہ بچے کو حالانکہ اتنا چھوٹے تھے, اس کو بٹھاتے, اس کو سمجھاتے, بولتے آپ کو بخار آ گیا, آپ کو یہ تکلیف ہو گئی, آپ بیمار پڑ گئے, یہ انجیکشن ہے, یہ انجیکشن آپ کو دے رہی, یہ انجیکشن دینے سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ اچھے ہو جاتے, آپ کا درد کم ہو جاتا, آپ کا بخار کم ہو جاتا, تھوڑا آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے انجیکشن دیے تو آپ کائنڈلی اس کو برداشت کرنا. تو بچے کو سمجھ میں آتا ہو, ارے میرے کو ایسا ہوا شاید اور میرے کو ایسا کرنا ہی, تو جب انجیکشن دیتے تو انہیں روتا ہی نہیں. تو ڈاکٹر کیا کری, پہلے بچے کاؤنسلنگ کرے, بچے کو ایکسپلین کرے that how that medication will affect on your body in your disease, how the medication is going to affect on your body after taking this. یہ لینے کے بعد کیا جو ہے آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. پہلے بینیفٹ, ویری گڈ, نائس ٹیچر. پہلے بینیفٹ بتائے کہ یہ دوا, آپ کو ایسا بخار آ گیا, آپ کو تکلیف ہو گئی, آپ کو ڈیزیز ہو گیا, آپ کو درد ہے, پیٹ میں درد ہے, یہ انجیکشن اگر آپ تھوڑا لے رہی تو آپ جو ہے اچھے ہو جاتے. اب آپ کو دے رہے ہیں, آپ رونا نہیں, وہ تو آٹومیٹکلی جب اس کو انجیکشن دیتے تو انہیں روتا ہی نہیں. تو اسی طریقے سے ایک سمجھانے کے ایک بنیادی اصول ہے. ہمارے بہتر اسکولوں میں, پہلے ہمارے اسکولوں میں نہیں تھا, کاؤنسلنگ نہیں تھی, بچے آتے تھے, بچوں کو بٹھا دیتے تھے, وہ بچوں کی بریلینسی تھی. کیوں تھی؟ جب موبائل نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, وہ ایک ہی جو ڈر رہتا تھا کہ شام میں ابا کو سبق سنانا ہے, شام میں امی کو سبق سنانا ہے, شام میں کل سر مارتے نہیں تو ٹیچر مارتے, اس وقت ڈر کے یاد کر لیتے تھے. آج کل کیا ہوا, بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں, گھر میں جاتے موبائل لے کے بچے کتابوں کو پھینک دے رہے, وہ موبائل میں رہ جا رہے. تو اس ماحول میں تھوڑا اپنی اسٹریٹجی بھی چینج کرنا ہے ٹیچرز کو, بچوں کو نہیں, وہ تو معصوم ہے, ان کو نہیں معلوم. تو اب انہوں کیا پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ نہیں معلوم کہ میڈم کا کام ہے ٹیچرز کی کلاس لینا, ٹیچرز کی کلاس لے کے ان کو کاؤنسلنگ کا طریقہ سمجھانا کہ بچوں کو اپنی کلاس میں ایک آدھا گھنٹہ ڈیلی یہ سمجھانا, یا کوئی اچھے موقع پہ یہ سمجھانا, یا کوئی آدھے دن کا اسکول, ہاف ڈے کا اسکول رہے پر یہ سمجھانا کہ ہم تعلیم کہیں کو حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر تو کیا بنتے, جہالت کیسا جاتی, تعلیم حاصل کر تو پولیس والے بنتے, IPS بنتے, IAS بنتے, ڈاکٹر بنتے, انجینئر بنتے, پڑھے لکھے بنتے, خاندان کا نام روشن ہوتا, اچھا کماتے اور اچھا معیار ہوتا, اچھی زندگی بنتی, غنڈہ گردی چلے آتی, برائی چلے آتی, اور ساتھ ساتھ تھوڑا ہمارا دین کی بھی ان کو بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہم کو تعلیم حاصل کرو بولے, کیوں ہر مسلمان پر دین میں تعلیم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے, یہ بات بحوالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے حوالے سے بتانا, تاکہ ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے پیغمبر بھی ہیں, ہمارے پیغمبر ہم کو کیوں بولے, قرآن کیا ہے, ساتھ ساتھ قرآن بھی معلوم ہونا, حدیث بھی معلوم ہونا. یہ بولنا کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو کس طریقے سے تعلیم حاصل کرو بولے. تو بچوں کو ساتھ ساتھ کیوریوسٹی یہ ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اگر 100 نہیں پوچھے تو 10 پوچھتے آ کے انہوں کون ہیں, تو جب ان کو سمجھا سکتے کہ یہ ہمارے نبی پاک ہے, یہ ہمارا دین ہے, یہ اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں, اور ہم آپ کو تعلیم حاصل کرو بولے. اور تعلیم حاصل کرنے سے یہ فوائد, ایک جہالت کا اندھیرا جا کے تعلیم کا نور آدمی سے انسان بناتا ہے.
تو یہ ٹیچر سے میری ادبن گزارش ہے کہ ٹیچرز ہمیشہ بچوں کو کیا ہے معلوم ہے ایکسپلینیشن دے. اس سے کیا ہوگا 4 فائدے آپ کو ہے اور آپ کے اسکول کو ہے. ایک اسکول کو میں شالی بنٹے پہ اسکول ہے, وہاں اسی نیا اسکول کھلی ہوئی, تو اسی ایک پروگرام میں بہت عرصے سے خواہش تھی ان کو میرے کو بلانے کا, آپ آنا صاحب تھوڑا آپ کا لیکچر ہونا وغیرہ. تو بولا وہی پیرنٹ ڈے کا ٹائم تھا, تو اب میرے کو ذرا بولتے بولتے ایکسپیرینس ہو رہا تھا اسکولوں میں جا جا کے. تو بولا پیرنٹس کو بلاؤ. پیرنٹ آئے, وہ 500-600 پیرنٹ ہے, 800-900 بچے ہیں, پورا بھر گیا. تو بھائی بولا فیسا بھی نہیں لا رہے ہیں بچوں, آدھے بچے فری پڑھ کے چلے آ رہے ہیں, سختی بھی نہیں کر سکتے. تو پیرنٹس کی پہلے میں کاؤنسلنگ کرا. میں بولا پیرنٹ جب جمع ہوئے تو دیکھو بھائی, میں پیرنٹ سے مخاطب ہوں, آپ کے بچے اسکول کو آ رہے ہیں, جہالت کے اور غربت سے اندھیرے سے بچنے کے لیے, اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اور اپنا گھریلو ٹینشن آخری آپ بچنے کے لیے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. جب بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو اسکول والے آپ کا سارا ہیڈک اپنے پہ لے لے رہے ہیں. آپ کے بچے دنیا کا ستاتے, آپ کے بچے پڑھتے نہیں, پیشاب کر لیتے, اجابت کر لیتے, تکلیفاں دیتے. ویسے بچوں کو ٹیچرز اور اسکول انتظامیہ ان کو سمجھاتے, ان کو پڑھاتے, پھر آپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کا کچھ معاوضہ ہونا نا بھائی, اس کا معاوضہ ہونا. آپ لوگ گھر کو وائی فائی کو پیسے دے رہے ہیں, پیٹرول کو پیسے, 6 موبائل ریچارج کرانے پیسے ہے, چکنڈی کھانے پیسے ہے, فضول چنا کرنے پیسے ہے, وائی فائی کو دینے پیسے ہے, بچے کو دینے پیسے ہے, اور مہینے کو 700-800 روپے 1000 روپے دینے بچے کو نہیں. میں بولا آپ کے جنرل خرچے کرنے کے واسطے, پورے اخراجات اٹھانے کے واسطے آپ کے شوہر کے پاس, آپ کے پاس, آپ کے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو رہی. چھوٹے بچے کا نہیں بھی موبائل ہے تو 300 کا ریچارج ہو رہا, مہینے کو ہزاروں روپے کا فضول جا رہی. اور وہ اسکول والے, وہ ٹیچرز, وہ لوگ جو آپ کے بچوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے زیور تعلیم دے کے علم کی روشنی میں لا کے اچھا انسان بنا کے دنیا میں اتار رہی, زیور تعلیم سے آراستہ کر کے اب ان کی فیس لا کے بھی بن رہی, ان کا حق ادا نہیں کر رہی. تو پہلے آپ کو آپ کے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے یا اپنے ضرورتیں دیکھنا ہے. تو اتنے میں آدھے سدھر گئے, دوسرے دن فیساں آ گئے. اب جو لوگ پیسے لا کے نہیں دیتے, بولا ان کے لیے بھی ایک اصول بتایا, جب آپ پیسے لا کے نہیں دیتے تو آپ اپنے بچوں کو اپنا ہیڈک اسکول کو بھیج رہے. آپ کے بچے گھروں میں ستاتے بول کے نہیں تو سرکاری اسکول میں ڈلاؤ آپ. جب آپ پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں تو پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بلڈنگ کا کرایہ ہوتا ہے, ٹیچرز کی سیلری ہوتی, لائٹ کا بل ہوتا, نل کی بل ہوتی, اسٹاف کی تنخواہ ہوتی, پھر اور دیگر اخراجات ہوتے. وہ اسکول والے کیسا سنبھالنا, تو اس میں 75% پیرنٹ سدھر گئے. اب جو باقی پیرنٹس ہوتے ان کو بلا کے, میرے بچے کسی آدمی کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کرانا کہ بولنا اسکول کی فیس دینا کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ تمہارے فیس دینے سے تم فیس اسکول کو نہیں بلکہ تمہارے اپنے بچے کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے علم کی روشنی میں لا کے زیور تعلیم سے آراستہ کر کے ایک بڑا ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. فیوچر انویسٹمنٹ ہے. اگر اس کو آتی ہے تو آپ کا بچہ پڑھتا نہیں, سیدھے طریقے سے نہیں پہ کرے تو دس از دا پیرنٹ کاؤنسلنگ. یہ ان کو سمجھانا پڑتا, ان کے بچوں کو تعلیم کی اہمیت دکھانا پڑتا, کہ پرانے لوگوں کا بتانا پڑتا کہ اگر نرسری اسکول ہے, بڑے بڑے اسکول ہے, وہاں 1 لاکھ روپے سالانہ لے کے انہیں بھی یہی تعلیم دے رہا, 3 لاکھ روپے لے کے آپ جا. بالکل وہ سب اسکول کو جاؤ, انہیں تعلیم گھول کے تو نہیں پلانا نا بھائی. ایسا ایک پاؤڈر کے, ایسا وٹامن کے پاؤڈر کے ایسا بچوں کو یہ لو بیٹے پی لو, یہ 1st کلاس, یہ 2nd کلاس, 3rd کلاس ریڈنگ کرا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی وہی سلیبس ہے, یہاں پہ بھی وہی سلیبس ہے. آپ کے بچے کو, پیرنٹس کو یہ بولنا کہ آپ کے بچے کو جہاں 3 لاکھ روپے لے کے انہیں تعلیم دے رہا, خالی اے سی اچھا ہے, ٹوائلٹ اچھا ہے, کلاس اچھی ہے, باقی پڑھی تو وہی ہے. وی آئی پی اسکول والا عامر میرا دوست ہے, وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول, میں سب دے گا, پڑھائی دے گا, سب دے گا. میں بولا بھائی ایک وہ گلی میں الصفا اسکول بول کے ہے چھوٹا ہمارے دوست کا, وہ ٹیچر بھی وہی پڑھا رہی, وہاں پہ بھی انگلش, وہ ہندی میں بول رہی, انگلش میں بول رہی ٹیچر میں, ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہے. تو جب پیرنٹس کو یہ فکر ہونی چاہیے, آن لائن چل رہا شاید پیرنٹس بھی دیکھیں گے, پیرنٹس کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو جو
4 लाख 5 लाख रुपए लेके जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वही तालीम यहाँ दे रही है। वो स्कूल से भी डॉक्टर बन के नहीं कर रहा, ये स्कूल से भी डॉक्टर बन के नहीं कर रहा, वो स्कूल से भी इंजीनियर बनता है, यहाँ से भी इंजीनियर बनता, वहां से भी एमबीए बनता, यहाँ से भी एमबीए बनता। फर्क कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ छोटा स्कूल है सर मान लेते कर लेते बोल के ऐसा थिंकिंग रहती लोगों की। लेकिन मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की फीस कहाँ अदा करें ताकि स्कूल इंतजामिया को भी वो एक जो है सहूलत मुहैया हो। अरे सर आप The next one is the teacher who has taught us English, how to speak English, how to sleep English, how to eat English, and how to drink English. Next we have a teacher जो हर साल कल्चरल एक्टिविटीज जबरदस्त डांस प्रोग्राम्स बनाता और हर बच्चे उनके इशारों पे नाचते। One of the best teachers in our school for our class Next we have a teacher who is handling a good amount of strength in our class, which in the class is we have a lot of strength in that class. पूरे स्कूल में वो एक ही क्लास में बहुत strength है और हर बच्चे को orally written what she personally manages to the excellent level. Can someone tell me who's that teacher? टीचर जिनकी वजह से स्कूल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता, फीस कलेक्शन, न्यू एडमिशंस, एलकेजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, Next we have the most effective teacher जो LKG class को different kind of poems, slangs, languages लेके पढ़ाते। उनका who is not working with the school anymore, but उनके efforts इतने अच्छे थे जो last year वो class को handle करे, वो class को promote की। I kindly request our teacher to come and take the award. She has given a special time उनके घर पे medical emergency रहने के बावजूद she has come here only to take the function. Say thank you to the teacher. Last but not the least, जो सबके फेवरेट है, जिनका जबरदस्त सब्जेक्ट पढ़ाते कि टीचर्स के क्लासेस के लिए जाओ। आप पूरा प्रोजेक्टर में बड़ा दिखाते। Thank you so much all the teachers who have given their time, patience, everything to the school only for the betterment of the school. Now to start the program with, I kindly request Wade of class 3 to recite a hymn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mary Afrin. I am studying 3rd class. मेरे
میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے کہی ہے بات یہی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے کہی ہے بات یہی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. آئے ہیں جبریل امی کہتے ہوئے اے سروردی، آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، چلیے چلیے عرش بری. آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں حور ملک علمان سبھی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں. ہاں وہ شہر مدینہ ہے، ہاں وہ شہر مدینہ ہے. پھول سے بہتر خار وہاں پر چھاؤں سے اس کی دھوپ بنی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پر بھی عنایت ہے. غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پر بھی عنایت ہے. اللہ اللہ میرا نبی، سر سے قدم تک رحمت ہے، سر سے قدم تک رحمت ہے. سب کو لگایا ہے سینے سے اپنا ہو یا غیر کوئی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. جزاک اللہ. Thank you for giving me an opportunity to say a few words on this day. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پھر پھر کے سندے الا، پھول کھلتے ہیں پھر پھر کے سندے الا، جھوم کر کھا رہی ہے باتیں صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو در
ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و عالم سارے تعلق رب سے جوڑ کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی آنکھیں فقیر ہیں بدر منیر ہیں روشن دماغ ہیں روشن ضمیر ہیں ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی وفائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن دکھاتا ہے ارشد آن دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی تھینک یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ My name is Fuzaiman. I am studying in second class. کھل گیا ایک دروازہ کھل گیا ایک دروازہ دنیا نہیں دیکھی کھل گیا ایک دروازہ دنیا نہیں دیکھی ہم ایک اجنبی نے اپنی ساری زندگی دے دی ایک اجنبی نے اپنی ساری زندگی دے دی ہم کو سوارنے میں ہم کو نکھارنے میں اس دنیا کو جنت بنانے کا بیان دینے اس دنیا کو جنت بنانے کا بیان دینے ٹیچر سے پیارا دنیا میں نہیں کوئی میرے ٹیچر سے پیارا دنیا میں نہیں کوئی تھینک یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدد تنویلی جہاں تمہاری مصیبت میں پٹالا ہے تجھ ٹولا ہے تن تن میں پھنس جہاں دل میں کھلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
I am very much thankful to Mrs. Shirin Madam. She is running APJ Kalam Trust. I am very much thankful to appear, and in emergency I have taken her time, but still she reached. I am very much thankful to Madam. I am very much thankful, and thank you, ma'am. Thank you for all. I request Vice Principal to facilitate Shirin ma'am. अब ये सब कहीं लगे क्या आई जरा काम से निकली थी माशाअल्लाह, आपके मशहूर ममनून हैं, आप हमारी दावत से We have Amrullah of class 6.